فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، صدق اللہ العظیم۔ اس مجلس میں دو عنوان ہیں۔ پہلے نظام العمل سن لیجئے۔ ہم 15 منٹ عمارت کی افتتاح اور چھوٹی بستیوں میں مکتب کیسے قائم کرنا چاہیے، اس موضوع پر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ پھر ہمارے سرپرست حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم کی بات اور دعا ہوگی۔ پھر ہماری بہت ہی قابل احترام مربیہ، داعیہ، ملت کی دردمند عالمہ، بلکہ عالم کی والدہ، ہمارے صوبے کا کام دعوتی اعتبار سے بھی سنبھالنے والی محترم عمر صاحب کی اہلیہ محترمہ یہاں پر موجود ہیں، بڑی باجی یہاں پر موجود ہیں۔ لفظی شکر کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن ہمیشہ باجی کا احسان رہتا ہے، ذرہ نوازی رہتی ہے، ہمارے کاموں سے دلچسپی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کے خاندان کو آباد فرمائے، ان کے جیسی فعال، متحرک، دعوتی مزاج کی عالمہ خواتین میں اضافہ فرمائے۔ تو حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب کے بیان اور دعا کے بعد باجی کے ساتھ آپ کو بے تکلف بیٹھنے کا موقع ملے گا، ظہرانہ بھی ہوگا، اور دوپہر کے کھانے کے بعد باجی کی نصیحت سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلی بات میری بیٹیوں، عزیز طالبات، عمارت کے بناتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مدرسے کی تعمیر کی جا رہی ہے، مرکز کی تعمیر کی جا رہی ہے، کسی ادارے کی تعمیر کی جا رہی ہے، اللہ قبول کر لیں گے، گمنام جگہ پر بھی لوگوں کو بھیجیں گے، علم کے چشمے ابلوا دیں گے، لوگوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کر دیں گے۔ دنیا کی بڑی یونیورسٹی، سب سے پہلی یونیورسٹی
تعمیر کی ہے اسما فہری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع قروین کے نام سے مغرب موروکو کے شہر فاس میں جب تک وہ تعمیر چلتی رہی وہ اللہ کی نیک بندی روزہ رکھتی رہی کہ اے اللہ اس جگہ کو قبول فرما لیجئے. اوپر بڑھ جائیں. اللہ کے یہاں یہ جگہ قبول ہو جائے. تھانہ بہون کا چھوٹا علاقہ، کاندھلا کا چھوٹا علاقہ، جلال آباد کا چھوٹا علاقہ، مصر میں تنتا اور قرضہ کا چھوٹا سا گاؤں، آرکاٹ اور مدراس کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں، اعظم گڑھ کے چھوٹے چھوٹے محلے، یمن کی بہت ہی گاؤں کے پسماندہ قسم کے محلے اللہ نے قبول کر لیے. عظیم لوگوں کو پیدا کر دیا. تجدیدی محنتیں ہو گئی. پھلت کا گاؤں کتنا چھوٹا ہے دیکھ لیجئے. بڑوت کا گاؤں کتنا چھوٹا ہے دیکھ لیجئے. قاری صدیق صاحب کا ہتھورا کتنا چھوٹا ہے دیکھ لیجئے. اور جھنجانا کتنا چھوٹا گاؤں آج بھی ہے تمدنی وسائل سے خالی. لیکن علماء دیوبند کے سب سے بڑے رئیس اور ذمہ دار سید الطائفہ کے شیخ بھی وہاں پر رہتے تھے. اس مجلس کا مقصد یہی ہے، اکابر سے، اللہ والی بہنوں سے یہ دعا کروانا کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو قبول فرما لے. دوسری بات جو اس مجلس میں عرض کرنے کی ہے، ہم نے ہر طالبہ سے درخواست کی تھی، بطور خاص مومنہ جماعت سوم کی ہر طالبہ سے، کہ وہ اپنے گھر میں مکتب قائم کرے. تو مکتب کی ضرورت اور مکتب کے قائم کرنے کا طریقہ 10 منٹ سے کم میں ہم سنا دیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا. بیوی شوہر میں جھگڑا ہو گیا، علیحدگی ہو رہی تھی. شریعت کے قانون کے مطابق بچے سے پوچھا گیا کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ میں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لینے کے طور پر پوچھا کہ باپ کے ساتھ ہی کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا، امی تبعثنی کل یوم للکتاب والفقیہ یضربنی. اماں تو ہر دن مجھے مکتب بھیجتی ہے، مولوی صاحب پٹائی کرتے ہیں، اور ابا بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے مجھے چھوڑ دیتے ہیں. طبیعت تو سہولت پسندی چاہتی ہے، بازو کا محلہ، قریب کی گلی. ہم کوئی مشقت اٹھانا نہیں چاہتے، جہالت پر راضی ہو جاتے ہیں. بازو کی گلی، بازو کا محلہ نہیں جانا چاہتے ہیں. ہم سنائیں گے آپ کو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی. یتیم پیدا ہوئے اور ان کی ماں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتی تھی. امام اوزاعی مستقل ان کا فقہ ہے، مکتبہ فکر ہے. 4 اماموں کو اللہ نے زیادہ قبولیت دی ہے، لیکن امام اوزاعی کے فقہی نظریات، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہوتا ہے تو لوگ راشن کا مشورہ کرتے ہیں کہ اس کا باپ مر گیا، ماہانہ راشن دیجیے. ماموں بھی کہتا ہے کہ صاحب کوئی گزارے کا انتظام ہو جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قریشی تھے،
معزز خاندان کے تھے، ان کی والدہ نے خاندانی خصوصیات باقی رکھنا چاہا، اپنے بیٹے سے کہا الحق باہلک فتکون مثلہم۔ قریشی برادری میں یعنی سادات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خصوصیات رکھنے والے، قصاب نہیں جو ہماری موٹی زبان میں قریشی انہیں کہا جاتا ہے، حقیقی قریشی تھے۔ تو ماں نے جتن کیے، قربانی دی۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ مصر کے رہنے والے ہیں، نانی کے ہاتھ پر رہے اور اسکندریہ سے قاہرہ، قاہرہ سے اسکندریہ، بڑے بڑے شہر ہیں، فاصلے والے شہر ہیں، نانی نے بھیجا، جہالت پر راضی نہیں ہو گئی۔ ہمیں مکتب قائم کرنا ہے جھجک ختم کرتے ہوئے، وہ حیا چاہیے جو شرعی پردے پر جمائے، وہ حیا چاہیے جو نامحرم سے بے تکلفی ختم کرے، لیکن وہ حیا ہمیں نہیں چاہیے جو ہماری جہالت باقی رکھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں کے بارے میں فرمایا نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین۔ بہت پیاری ہیں انصاری عورتیں، ان کی حیا نے دین کی سمجھ حاصل کرنے سے ان کو نہیں روکا۔ آپ یہ اصولی بات یاد رکھیے، ہم بہت کمزور ہیں۔ بڑوں کے صدقے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پہلے دن بھوپال کے اجتماع کی تعداد نہیں ملی تھی، 2-4 میواتیوں کو پیسے دے کر سنانا پڑتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہوئی تو انار کے جھاڑ کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد ہیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نکلے۔ اللہ کے نیک بندوں کے قافلے، حق کے کام مجاہدات سے شروع ہوتے ہیں، فتوحات پر ختم ہوتے ہیں۔ اکابر کے ابتدائی دور کو دیکھنے سے حوصلہ ہوتا ہے۔ چند خواتین آئیں تو ہمت پست نہ کر لیجیے، پہلے ہی دن بڑی جماعت کی خواہش نہ کیجیے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 1-2 مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، پورا عالم مسلمان ہو جائے گا تو کیا سنبھال لیں گے۔ اگر کوئی 5 بچوں کی ماں ہے، 4 بچوں کی ماں ہے، اگر ایک ہی دن 5 بچے دے دیے جائیں، پہلے ہی سال 2-3 بچے دے دیے جائیں، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بتدریج صلاحیت پیدا ہوتی ہے، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دے کر، جتنی استعداد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ خدمت کے ذریعے سے، تواضع کے ذریعے سے آنے والیوں کا دل جیتی ہے۔ استانی ماں بن کے مت پڑھائیے، طالبہ بن کر پڑھائیے۔ مولانا منیر صاحب کالینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑے عالم نے لکھا کہ وہ مقتدیوں سے ایسے ملتے تھے جیسے کہ مقتدیوں کے یہ مرید ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہر ایک کی خیر خیریت پوچھتے تھے، عیادت کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو متواضع متفق علیہ ہوتا ہے، متواضع محبوب ہوتا ہے۔ استاد بن کر اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکتے، شاگرد بن کر بڑے بڑوں کے سامنے اپنی بات کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ چائے نہیں ڈکاشن ہی پلا دیجئے، پیر دبا دیجئے آنے والی بوڑھیوں کے، کچھ دیر ان کا دکھڑا سن لیجئے، بات دل ناخواستہ لیکن دل لگ جائے، خدمت کر دیجئے۔ ہمیں ترغیب دلانا ہے، جہالت کا احساس، قرآن سے محبت، وقت صحیح استعمال ہو جائے گا۔ چبوتروں پر وقت جا رہا ہے، آخرت بن جائے گی،
تھوڑی دیر اللہ اللہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مرد پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتی ہیں۔ النساء شقائق الرجال۔ آپ یہاں پر آئیے، کچھ مت پڑھیے، تھوڑی دیر قرآن پڑھتا ہوا دیکھ لیجئے، اللہ کی رحمت برس جائے گی۔ ان بہنوں سے کہیے، ان پڑوسنوں سے کہیے، دعا ہوگی۔ دعا بہت بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے ہیں، اور واقعتاً ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ شاہ سعود نے پورے سعودیہ کو فتح کر لیا، اب وہ کعبۃ اللہ کے پاس آ کر بیٹھ کر رو رہے تھے۔ ان سے لوگ پوچھتے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو یہ کہتے کہ میں نے چوروں کو، ڈاکوؤں کو حرام مال سے نکال دیا، اب میں حلال انہیں کہاں سے دوں؟ وہ تڑپا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پٹرول اس زمانے میں نکلوا دیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں شاہ سعود کا ایک درد بھی ہے، ہمیں غم ہونا چاہیے۔ ان بہنوں کی عمریں کٹ گئی شریعت کے بغیر۔ ہم کامیاب ماں، حقیقی بیٹی، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی بہو بن نہیں سکتے ہیں شریعت کے علم کے بغیر۔ رسم و رواج کا گڑا سب پریشان ہے، رسم و رواج سے ڈاکٹر بھی پریشان ہے، انجینئر بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ 2 سال لندن میں رہا، 20 لاکھ کمائے، ایک شادی میں اڑا دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ قرض لے کر گیا۔ 4 سال سعودیہ میں رہا، نکاح کے بعد فوراً گیا تھا، ایک عقیقے میں پورے 4 سال کی کمائی لگ گئی، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ قرض لے کر گیا۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ ضلع ضلع کی کہانی ہے۔ رسم و رواج کا گڑا، رسم و رواج کا خندق اتنا گہرا ہے کہ ڈالر اور ریال، پاؤنڈ کچھ نہیں بھر سکتے ہیں اسے۔ آٹو والے کی کمائی کیا بھرے گی، مولوی صاحب کی تنخواہ کیا بھرے گی؟ اور عورتوں کے تعاون کے بغیر رسم و رواج کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان آنے والی بہنوں کو یاد دلانا ہے کہ صرف مرد پڑھیں، عورتیں نہ پڑھیں تو آدھی قوم تو جاہل رہ گئی ہے، اور خواتین کیا بے صلاحیت ہیں، ماڈرن ایجوکیشن میں بڑھ سکتی ہیں، شادی سے پہلے پڑھ سکتی ہیں، شادی کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ جب آئے جب استقبال کیجئے، وقت کا پابند نہ بنائیے، روک ٹوک نہ کیجئے۔ ترکی میں دیکھا، دن بھر 14 گھنٹے کپڑوں کی مل میں کام کرتا ہے، اینٹ بنانے کی کمپنی میں کام کرتا ہے، اور تھکا ہوا عشاء کے بعد تبلیغی ملاقات کرتا ہے، نور الہدیٰ کے درس میں بیٹھتا ہے، حفظ کی قرات پڑھتا ہے، سبع کی قرات پڑھتا ہے۔ گھریلو کام کاج کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر فرمایا، برکت کہتے ہیں جو چیز کا جو موضوع ہو وہ موضوع حاصل ہو جائے۔ اللہ آپ کے وقت میں برکت دے دیں گے، وقت سے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا، رشتوں میں برکت دے دیں گے، گھر میں برکت دے دیں گے۔ جب ایمان و تقوی آتا ہے تو برکت آتی ہے۔ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس لیے ہر بہن نیت کریں، ہر طالبہ شروع کر دے، حضرت دعا فرما دیں گے۔ اپنے پورے بیان کے بعد اس کام کے لیے بھی دعا فرما دیں گے کہ ہماری ہر طالبہ کا مکتب ہو جائے، کارگزاری آ جائے۔ جیسے تراویح 11 گھروں میں ہوئی رمضان المبارک میں، کتنا نورانی ماحول بن گیا، سال بھر بھی ماحول بن جائے، اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائے۔ اب ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں